بر صغیر کو مستقبل میں ایک دستوری سٹرکچر دینے کے لیے، کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر دینے کے لیے سائمن کمیشن ہندوستان آیا تو اس پر بہت تنقید کی گئی، کیونکہ اس کے 7 جو ارکان تھے وہ 7 کے ساتھ یو کے پارلیمنٹ کے ممبر تھے، اور اس میں کوئی انڈین یا جنوبی ایشیا کہہ لیں یا متحدہ ہندوستان کہہ لیں، اس کا کوئی نمائندہ اس میں شامل نہیں تھا۔ اس پہ بہت تنقید ہوئی۔ جب اس پہ تنقید کی گئی تو سیکرٹری آف اسٹیٹ لارڈ برکن ہیڈ نے یہ چیلنج دیا ایک طرح کا کہ آپ لوگ تو اکٹھے نہیں ہوتے، آپ اکٹھے ہو جائیں جو ہندوستان کے لوگ ہیں، آپ کوئی مستقبل آئینی فریم ورک جو ہے اس کے حوالے سے تجاویز دے دیں۔ تو یہ ایک طرح کا چیلنج تھا جو برصغیر کے جتنی بھی جماعتیں ہیں اور جتنے بھی ہندو، مسلمان یا سکھ یا باقی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، سب کے لیے ایک چیلنج تھا۔ لہٰذا کانگریس نے ایک انیشیٹو لیا اور آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنے کا پروگرام بنایا، جس کے لیے انہوں نے تقریباً 100 کے لگ بھگ مندوبین کو انوائٹ کیا۔ تمام پارٹیز، وہ اس میں ہندو جماعتیں یا مسلمانوں کے حوالے سے جو بھی تھیں، ان کی نمائندہ پارٹیز کہہ لیں یا جو بھی ان کی جماعتیں تھیں، تنظیمیں تھیں، ان کو بلایا، سکھوں کی، باقی کمیونٹیز کی بھی تقریباً 100 ڈیلیگیٹس انہوں نے بلائے، اور پہلا اجلاس دہلی میں 12 فروری 1928 کو ہوا، جس کی صدارت معروف مسلمان رہنما ڈاکٹر مختار احمد انصاری صاحب نے کی، جس میں یہ طے ہوا کہ کوئی ایک دستوری ڈھانچہ تشکیل دینے کے لیے سفارشات مرتب کی جائیں گی۔ اسی حوالے سے دوسرا اجلاس بھی دہلی میں ہوا مارچ 1928 میں، ایک مہینے کے بعد، اور یہ ڈسکشن چلتی رہی۔ تیسرا اجلاس جو ہے وہ ممبئی میں ہوتا ہے مئی 1928 میں۔ اسی اجلاس میں 19 مئی 1928 کو نہرو کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ نہرو کمیٹی کے سربراہ موتی لال نہرو تھے، جبکہ سیکرٹری جواہر لال نہرو کو مقرر کیا گیا۔ باقی ممبران میں جو مستقل ممبران، ان میں تیج بہادر سپرو اور سبھاش چندر بوس جو ہیں، یہ مستقل ممبر تھے۔ باقی کمیونٹیز کو بھی نمائندگی دی گئی۔ اسی طرح مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے 2 نامور مسلمان رہنما سید علی امام اور شعیب قریشی، ان 2 صاحبان کو مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے اس میں ایفیلیٹ کیا گیا، شامل کیا گیا۔ یہ کسی تنظیم یا جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے، ان کو ان کی ذاتی حیثیت میں، بڑے نامور لوگ تھے، ذاتی حیثیت میں ان کو انہوں نے شامل کیا۔ مسلم لیگ نے بھی اپنے مطالبات پیش کیے، اور مسلم لیگ کے مطالبات تھے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ہو، جداگانہ انتخابات ہوں، مسلمان اپنے نمائندے خود چنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل سٹرکچر ہو، دستور کا جو ڈھانچہ ہے وہ وفاقی نوعیت کا ہو، جس میں صوبوں کو صوبائی اٹانومی یا صوبائی خود مختاری حاصل ہو، جیسے کہ ابھی موجودہ ہمارے پاکستان کے سارے صوبوں کو صوبائی اٹانومی کافی حد تک حاصل ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ کے مطالبات تھے، اور باقی جو مسلمان لیڈر تھے ان کے بھی کم و بیش انہی 2 مطالبات پہ تقریباً سارے متفق تھے کہ یہ اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے جو نہرو کمیٹی کی جتنی بھی ڈیلیبریشنز ہیں، ان میں کم و بیش سارے مسلمان جو نمایاں رہنما تھے وہ ان کی پروسیڈنگ میں ڈیلیبریشنز میں حصہ لیتے رہے، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح، سر میاں محمد شفیع، مولانا محمد علی جوہر، شفیع داؤدی، راجہ آف محمود آباد، یہ تمام مسلمان رہنما بڑے قد کاٹ کے مالک تھے، بڑی ان کا نام تھا، لیکن یہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں تھے، یہ الگ الگ ان کی اپنی حیثیت تھی، الگ الگ جماعتیں تھیں، الگ الگ نقطہ نظر تھا، لیکن بہرحال یہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ تو یہ نہرو کمیٹی کی مختلف ڈیلیبریشنز میں شامل ہوتے رہے۔ جب نہرو کمیٹی نے یہ مسلمانوں کے 2 مطالبات، جداگانہ انتخابات اور فیڈرل سٹرکچر ود پروونشل اٹانومی، جو یہ دونوں مطالبات تھے، اور ان میں خاص طور پہ مسلمانوں کا جداگانہ انتخابات کا مطالبہ، اسے نہرو کمیٹی قبول کرنے پہ تیار نہ تھی، متفق نہیں تھی۔ پھر اس کے متبادل کے طور پہ ایک تجویز
تیار کی گئی، اور اس کی تیاری میں بھی یہی رہنما جن کا میں نے نام لیا، محمد علی جناح، سر میاں محمد شفیع، مولانا محمد علی جوہر، شفیع داؤدی، راجہ آف محمود آباد، یہی جو قائدین ہیں، انہوں نے کیتھارسس سے متبادل کے طور پہ ایک تجویز رکھی، اور وہ تجویز یہ تھی کہ ٹھیک ہے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے متبادل کے طور پہ جو شمال مغربی 4 صوبے ہیں، پنجاب، سندھ، شمال مغربی سرحدی صوبہ جسے ہم کے پی کے کہتے ہیں، بلوچستان، ان چاروں صوبوں کو یکجا کر دیا جائے اور ایک بڑا صوبہ بنا دیا جائے جو وفاق ہندوستان کے اندر ہو، انڈین فیڈریشن کے اندر ہو، اور اس کا ایک صوبہ ہو، مسلم صوبہ، جس کو صوبائی خود مختاری یا پروونشل اٹانومی حاصل ہو، جیسے کہ عام طور پہ صوبوں کو ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تجویز نہرو کمیٹی کے روبرو ان مسلمان قائدین نے رکھ دی۔ یہ یاد رہے کہ ان قائدین میں جو یہ ڈیلیبریشن میں حصہ لے رہے تھے، ان میں ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال شامل نہیں تھے، وہ یہی رہنما جن کے میں نے نام لیے یہی شامل تھے۔ تو انہوں نے یہ تجویز دے دی۔ جب یہ تجویز نہرو کمیٹی کے سامنے رکھی تو نہرو کمیٹی نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اور انہوں نے اس کے اوپر اپنا جو نقطہ نظر دیا وہ اس میں اپنی جو رپورٹ میں دیا، اس کو شریف الدین پیرزادہ صاحب نے کتاب جو لکھی ہے ایولیوشن آف پاکستان، اس میں اس کا جو اردو ورژن شائع ہوا، اس کے صفحہ نمبر 122 پہ شریف الدین پیرزادہ صاحب نے نہرو کمیٹی کی جو ریجیکشن ہے، جو مسترد کیے جانے کا فیصلہ ہے، وہ اقتباس صفحہ نمبر 122 پہ شریف الدین پیرزادہ صاحب نے دیا ہے۔ میں اسے پڑھ دیتا ہوں۔ نہرو رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ایک اسی طرح کی لیکن بہت دورس نتائج کی تجویز ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، یعنی یہ کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، بلوچستان اور سندھ کے صوبوں کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا جائے، اور اس علاقے میں نشستوں کا کوئی تحفظ سرے سے ہو ہی نہیں سکتا تا وقتے کے اقلیتیں اس کی خواہش ظاہر نہ کریں۔ ہم اس تجویز کو تسلیم کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ اس تجویز کو تسلیم کرنے کے معنی ایک ایسے صوبے کی تخلیق ہے جو شمال اور شمال مغرب میں ہر جانب پھیلا ہوا ہو، اور جس کا انتظام حکومت کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ نہرو رپورٹ میں اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں خطبہ الہ آباد پہ۔ خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال صاحب کا یہ بڑا طویل خطبہ ہے، غالباً کوئی 30 صفحات کے لگ بھگ، اور شاید اس سے بھی زیادہ ہی خطبہ بنتا ہو، لیکن ہم نے تو جو مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے وہ صرف 4 سطریں یا 4 لائنیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا پڑھ لیں اور تھوڑا اس کے بعد پڑھ لیں، تو علامہ اقبال نے بہت واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ یہ ان کی تجویز نہیں ہے، یہ وہی تجویز ہے جو علامہ اقبال دے رہے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا اور مسلم لیگ کا اس وقت موقف یہی تھا کہ ہم ایک مسلم صوبہ دے دیں جو ہندوستان کے اندر ہو، وفاق ہندوستان کے اندر ہو، انڈین فیڈریشن کے اندر ہو۔ لہٰذا اس میں علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے بہت دیانتداری کے ساتھ یہ لکھا، اسی خطبہ الہ آباد کے اندر لکھا ہوا ہے، دی پروپوزل واز پٹ فارورڈ بفور دی نہرو کمیٹی، they rejected it on the ground that if carried into effect, it would give a very unwieldy state. یہ اسٹیٹ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ مملکت کے معنوں میں نہیں ہے، یہ صوبے یا کسی فیڈریشن کی ریاستیں، جیسے امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، اسی طرح یہ اسٹیٹ صوبے کے معنی میں ہو رہا ہے۔ اور نہرو کمیٹی نے بھی جب اپنی رپورٹ مرتب کی، آپ کو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی، اس میں بھی انہوں نے جگہ جگہ صوبے ہی کا لفظ، مسلم صوبے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال صاحب نے بھی اپنے خطبہ الہ آباد میں جب یہ تجویز دی ہے، اس میں انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ وہی تجویز ہے جو نہرو کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور نہرو کمیٹی نے مسترد کر دی یہ کہہ کے کہ اگر یہ ایسا ہو گیا تو یہ
ایک ناقابل انتظام وہ صوبہ بن جائے گا جس پراپر طریقے سے جس کا انتظام نہیں ہو سکے گا، جس کی ایڈمنسٹریشن پراپر طریقے سے نہیں ہو سکے گی، یہ وہ صوبہ بن جائے گا۔ اس لحاظ سے یہ جو ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تجویز جو ہے چاروں صوبوں کو اکٹھا کرنے کی علامہ اقبال کی تجویز ہے۔ یہ علامہ اقبال کی تجویز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تجویز ہے جو بہت سارے مسلم مندوبین نے ایک مسلم صوبے کی تشکیل کے لیے وفاق ہندوستان کے اندر، انڈین فیڈریشن کے اندر مسلم صوبہ بنانے کی جو تجویز نہرو کمیٹی میں پیش کی تھی، یہ وہی تجویز ہے۔ اور ویسے بھی اگر یہ جو 4 سطریں مطالعہ پاکستان کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس سے اوپر چلے جائیں تو اس میں علامہ اقبال نے اس کو مسلم انڈیا ود ان انڈیا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سوورن، خود مختار، آزاد، انڈیپینڈنٹ، ایسا جملہ کوئی بھی پورے خطبہ الہ آباد میں ہمیں نہیں ملتا، بلکہ یہی پیراگراف جس میں یہ 4 لائنیں آتی ہیں کہ ان 4 صوبوں کو اکٹھا کر دیا جائے، اس سے اگر ہم تھوڑا اوپر پڑھ لیں تو بہت واضح طور پہ علامہ اقبال کہتے ہیں دی مسلم ڈیمانڈ فار دی کریشن آف اے مسلم انڈیا ود ان انڈیا is therefore perfectly justified. The resolution of the All Parties Muslim Conference at Delhi is to my mind wholly inspired by this noble ideal of a harmonious whole, which instead of stifling the respective individualities of its component wholes affords them chances of fully working out the possibilities that may be latent in them. And I have no doubt that this house will emphatically endorse the Muslim demands embodied in this resolution. یہاں بھی وہ آل پارٹیز مسلم کانفرنس کا جو دہلی میں اجلاس ہوا، اس میں بھی یہی تجویز 4 صوبوں کو اکٹھا کر کے مسلم صوبہ بنا دیا جائے جو انڈین فیڈریشن کے یا وفاق ہندوستان کے اندر ہو، اس میں شامل ہو، اس کی بات کی گئی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پورے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال صاحب نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی تجویز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی تجویز ہے جو دہلی میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس میں پیش ہوئی تھی۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ وہی تجویز ہے جو نہرو کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال جو آلریڈی تجویز چلی آ رہی ہے اسی سے اتفاق کرتے ہیں، کوئی نئی تجویز اپنے خطبہ الہ آباد میں نہیں دیتے جو آلریڈی متفقہ مسلمانوں کا موقف چلا رہا ہے، اس سے ہٹ کے انہوں نے کوئی تجویز نہیں دی۔